بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑی کمپنی کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے کسی انتہائی قابل شخص کی تلاش تھی۔ تاہم پینٹ کوٹ پہنے ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ امیدواروں کی درجنوں انٹرویوز کے باوجود کوئی بھی امیدوار نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا مالک انٹرویوز کے پینل میں خود بھی بیٹھتا تھا، اور جب پینل کے دیگر ممبران اپنے سوالات مکمل کر لیتے تو مالک آخر میں ہر امیدوار سے یہ سوال ضرور پوچھتا کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ ایک اچھے مینیجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، کسی کا جواب ہوتا اسے پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا اسے اسکالڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی تجربہ کاری، کوئی ذمہ داری تو کوئی ایمانداری کو اچھے مینیجر کی پہچان بتاتا۔ تاہم کمپنی مالک ان میں سے ہر جواب پر غیر تسلی بخش انداز میں خاموش ہو جاتا اور امیدوار کو جانے کا کہہ دیتا۔ پینل کے دیگر ممبران ایک تو انٹرویو کر کے تنگ آ چکے تھے، دوسرا وہ اس تجسس میں تھے کہ آخر کمپنی کے مالک کے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خود بھی اس سوال کا جواب کمپنی مالک سے جاننے کی کوشش کی، تاہم مالک نے اپنا مطلوب جواب کسی پر ظاہر نہیں کیا اور پینل کو انٹرویوز جاری رکھنے کو کہا۔ ایک روز ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس اور عام سے حلیے والا نوجوان انٹرویو دینے آ گیا۔ اسے دیکھ کر پینل کے ممبران طنزیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کہہ رہے ہوں اتنے ماڈرن کارڈ اور اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ یہ انٹرویو پاس نہیں کر پائیں تو یہ دیسی سا انسان کہاں سے سلیکٹ ہو پائے گا، اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے اس سوال کا جواب معلوم ہو جو باقی امیدواروں کی ناکامی کی وجہ بنا۔ خیر نوجوان نے پینل کے سوالات کے انتہائی اعتماد سے جواب دیے، جس کے بعد کمپنی کے مالک نے اپنا سوال پوچھا، جنٹل مین یہ بتائیں کہ ایک اچھے مینیجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ نوجوان نے سوال سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر کمپنی مالک کی طرف دیکھ کر پورے اعتماد سے مسکرا کر کہا، سر اچھا مینیجر وہی ہے جو کمپنی کے معاملات کو کمپنی کے مالک سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہو اور سمجھتا ہو، اور جس کے ہوتے ہوئے مالک برائے نام مالک ہی کہلائے۔ یہ عجیب و غریب سن کر پینل ممبران چونک گئے۔ وہ نوجوان کی اس بدتمیزی اور اوسطاخانہ لہجے پر تلملا اٹھے اور اس پر شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے کلمات کا بھوچار کر دی۔ تاہم کمپنی مالک نے ممبران کو خاموش رہنے کا اور انتظار کرنے کو کہا، پھر مسکرا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے، لیکن یہ بات آپ نے کس سے سیکھی؟ پینل ممبران نے حیرت سے ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ نوجوان نے بدستور خود اعتمادی کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر اپنے گھر سے اور اپنے والدین سے۔ پینل ممبران نوجوان کی بات غور سے سننے لگے۔ نوجوان نے باری باری ان ممبران کی جانب دیکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی کہ ہم بہن بھائیوں نے اپنے والد کو اپنے گھر کے سربراہ کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ایک منٹ کے لیے مان لیجیے کہ وہ کمپنی کے مالک تھے، گھر بھر کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی، لیکن گھر کو چلانا کس مینیجر کا کام تھا؟ کس کے کپڑے کہاں ٹنگے ہیں، کس کے جوتے کہاں رکھے ہیں، کس کی کتابیں کہاں دھری ہیں، کس کے کھلونے کہاں پڑے ہیں، کپڑے گندے ہو گئے تو کون دھوئے گا، استری کر کے کون دے گا، سب کی من پسند کھانا بنا کے سامنے رکھنا، پھر برتن دھونا کس کی ذمہ داری ہے، پھر گھر بھر کی صفائی، جھاڑو پونچھ، فرش کی دھلائی، رات سب کو سلا کر پھر سونا، صبح سب سے پہلے جا کر سب کو جگانا، ایک ایک کو کھلا پلا کر تیار کر کے اسکول بھیجنا، کپڑے پھٹ جاتے تو پیون لگانا، بٹن ٹوٹ جاتا تو ٹانکا لگانا، بیمار پڑ جاتے تو پرہیز والا کھانا اور دوائی دینا، عید، شادیوں، سیر سپاٹے، رشتہ داروں سے ملنے کے جانے کے لیے سب کی تیاری، گھر پہ دعوت پر درجن بھر مہمانوں کا کھانا بنانا، سر میں تیل ڈالنا، جوئیں نکالنا، بخار میں ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنا، مالش کرنا، کبھی کھیر، کبھی حلوہ، کبھی گجریلا، کبھی کھچڑی، کبھی زردہ، کبھی شربت، کبھی ابلے ہوئے انڈے اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ سب مینیج کرنے والی میری امی تھی، وہ شاندار مینیجر تھی۔ کبھی بھول کر ہم ابو سے پوچھ لیتے کہ ہماری فلاں چیز کہاں پڑی ہے تو ڈانٹ کر کہتے، ارے بھائی مجھے کیا معلوم، اپنی ماں سے پوچھو۔ اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ خود ابو کا موبائل، پرس، کپڑے، جوتے، موٹر سائیکل کی چابی، حتیٰ کہ دفتر کی فائلیں تک امی کے پتے پر ہوتی تھیں۔ تبھی ہم اکثر ابو کو چھیڑتے ہوئے کہا کرتے تھے، آپ تو بس برائے نام ہی گھر کے مالک ہیں، آپ سے کہیں زیادہ تو امی گھر کو جانتی اور سمجھتی ہیں۔ اور ابو بھی ہنس کر اعتراف کیا کرتے تھے، امی کے ہوتے ہوئے انہیں کبھی کسی بھی بات کی فکر نہیں ہوئی، اس لیے وہ گھر کے برائے نام مالک ہی ٹھیک ہیں۔ بس سر، اس لیے میرے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی یہی تعریف ہے۔ کمپنی کے مالک نے تحسین آمیز نگاہوں سے نوجوان کو دیکھا اور پھر پینل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب نے اس نوجوان کا جواب سن کر اسے ڈانٹ دیا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے اپنے جواب کی تشریح کی ہے
تو مجھے امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ بھی ہے اور عمر بھر کا تجربہ بھی اور ایک ٹھوس نظریہ بھی۔ مجھے بھی ایسا ہی مینیجر چاہیے جس کے ہوتے ہوئے برائے نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ یہ کہہ کر کمپنی مالک نے نوجوان کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے منتخب ہونے کی مبارکباد دیتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پینل کے ممبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ اس کہانی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے، دوسرا یہ کہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے رٹی رٹائی اور گھسی پٹی کتابی باتوں کا سہارا لینے کے بجائے سادہ الفاظ، عملیت پسندی اور فطری مشاہدات پر مبنی سوچ سے کام لے، آپ زیادہ معتبر ٹھہریں گے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔